ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حمد و ثنا اللہ کے لیے ہے اور درود و سلام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کے حوالے سے ہمارے سابقہ دو جمعوں سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سیرت کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو جاری ہے. حیرت کی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات مبارکہ کو 1400 برس بیت چکے ہیں، لیکن مسلمان ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نور تھے یا بشر. ایک ایسا مسئلہ جو بنیادی طور پر اختلاف کا مسئلہ ہے ہی نہیں، اسے اس حد تک بڑھا دیا گیا ہے کہ ہماری عوام تو دور کی بات ہے، خواص میں بھی نور و بشر کے اختلافات چل رہے ہیں. قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم. اے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام یہ فرما دیجئے کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں. یوحا الیہ، اللہ کی وحی میری طرف کی جاتی ہے. یہ بات کہ انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا الہ، تمہارا معبود حقیقی ایک ہی ہے. بے شمار مقامات پر
احادیث میں بھی اس مسئلے کو اجاگر کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نماز پڑھاتے ہیں، دوران نماز سہو لاحق ہو جاتا ہے، نماز کی رکعات کی تعداد کے بارے میں بھول جاتے ہیں۔ نماز کو ختم کیا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپس میں باتیں کرنے لگے۔ بعض کہنے لگے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام آج بھول گئے ہیں، اور بعض نے کہا کہ نہیں، شاید کہ نماز کم ہو گئی ہے۔ ایک صحابی جنہیں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام محبت سے ذوالجدین کہا کرتے تھے، جو رد کرتا ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام بھی کیونکہ ان سے بے تکلفی فرماتے تھے، جرأت کر کے آگے بڑھتا ہے، آ کے عرض کرتا ہے، اے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، آپ بھول گئے ہیں یا نماز کو اللہ نے کم کر دیا ہے؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، نہ میں بھولا ہوں اور نہ نماز کم ہوئی ہے۔ جناب ذوالجدین فرماتے ہیں، اے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، اگر ایسے ہی بات ہے کہ نماز کم نہیں ہوئی تو پھر آپ بھول گئے ہیں کہ آج آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے، 4 کی بجائے آپ نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام واپس تشریف لائے، صحابہ سے سوال کیا، اصدق ذوالجدین، اے میرے صحابہ، کیا یہ ذوالجدین درست کہہ رہا ہے؟ سارے صحابہ تصدیق کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز کو مکمل کیا، پھر سجدہ سہو فرمایا، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ جب میں بھول جاؤں، انما انا بشر مثلکم انسا کما تنسون، میں تمہاری طرح بشر ہوں، میں بھول جاتا ہوں، مجھے غلطی لاحق ہو سکتی ہے، بھول کی، اگر میں بھول جاؤں فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي، جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دیا کرو۔ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، چھوڑ دیں اس کو، جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دیا کرو۔ یہ صحابی رسول صلی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نصیحت ہے کہ انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا بشر ہوں۔ یہ تمہاری طرح کا جو الفاظ ہے قرآن مجید میں یا احادیث مبارکہ میں، اس تمہاری طرح کے لفظ سے ہمارے بعض ساتھیوں کو مغالطہ لگ جاتا ہے، بعض دوستوں کو مغالطہ لگتا ہے جب ہم مثلکم کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، تو یہ تمہاری طرح کا لفظ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہر اعتبار سے ہماری طرح تھے، ایسی بات قطعاً نہیں ہے۔ ایسا عقیدہ رکھنا کفر ہے، اور یہ عقیدہ رکھنا سراسر باطل ہے، بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرق بین الناس ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام وہ ہستی ہیں کہ ساری کائنات کی باتوں کو رد کیا جا سکتا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ تو کون کہتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہر اعتبار سے ہماری طرح تھے؟ ہماری طرح اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام صرف بنو آدم میں ہونے کی وجہ کے اعتبار سے ہیں، کہ جس طرح ہم بنو آدم ہیں
جس طرح ہم بشر ہیں، جس طرح ہم انسان ہیں، جس طرح ہم گوشت پوست سے بنے ہوئے ہیں، جس طرح ہماری ہڈیاں ہیں، جس طرح ہماری خلقت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام بھی ہماری طرح کے ایک انسان تھے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صفات کے اعتبار سے، خصائص کے اعتبار سے، مراتب کے اعتبار سے، خوبیوں کے اعتبار سے ہم سارے کے سارے نعوذ باللہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے برابر ہیں۔ جب انما انا بشر مثلکم کا معنی کیا جاتا ہے تو ہمارے ان بھائیوں کو مغالطہ لگ جاتا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اہل حدیث یہ کہتے ہیں، یہ وہابی شاید یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام بھی ہماری طرح ہی تھے۔ نہیں، ہماری طرح اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام صرف بشر ہونے میں ہے، اور اس کی مثال یوں سمجھنی چاہیے جس طرح کہ عربی کا ایک شاعر کہتا ہے کہ محمد بشر لیس کالبشر بل ہوا یاقوت والناس کالحجر، کہ دیکھیے اگر کوئی انسان یہ کہے کہ یاقوت بھی ایک پتھر ہے، یاقوت وہ ایک پتھر ہے، جس طرح کوئی بندہ یہ کہے مرجان بھی ایک پتھر ہے، تو لہٰذا ہمارے علاقوں میں پایا جانے والا پتھر اور یاقوت کا پتھر، یہ دونوں اپنی حیثیت کے اندر یا اپنی قیمت کے اندر یا اپنی وقعت کے اندر یا اپنے مرتبے کے اندر یہ دونوں پتھر برابر ہو جائیں گے۔ نہیں، ایک پتھر ایسا ہے کہ آپ کو اس پتھروں کا ٹرک، اس پتھروں کی بڑی بڑی گاڑیاں 6 سے 7 ہزار میں مل جاتی ہیں، اور ایک پتھر ایسا ہے جس کا ایک چھوٹا سا کنکری، جس کا ایک چھوٹا سا نگینہ، ایک چھوٹی سی کنکر، ایک پتھر ایسا ہے جس کا چھوٹا سا ٹکڑا آپ کو ہزاروں روپے میں نہیں ملتا، اس کی قیمت لاکھوں میں ہوتی ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ یہ بھی پتھر ہے اور یہ بھی پتھر ہے تو لہٰذا ان دونوں کی قیمتیں برابر ہونی چاہیے، کیسے یہ بات مانی جا سکتی ہے؟ اس بات کو کس طرح تسلیم کیا جا سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مثال بھی ایسے ہے کہ جس طرح عام پتھروں میں یاقوت کو فضیلت حاصل ہے، عام پتھروں میں مرجان کو ایک فضیلت حاصل ہے، وہی فضیلت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ باقی بشر ہونا، اہل حدیث کا یہ نظریہ، وہابیوں کا یہ سوچ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام بشر ہیں، تو اس لفظ کو سن کر بدک جانا، کہ یہ کہنا کہ یہ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بشر مانتے ہیں، بشریت شاید کوئی مقام نبوت کے خلاف ہے، یہ کہنا کہ بشریت شاید مقام رسالت کے خلاف ہے، تو میرے بھائی یہ بات بھی جہالت پر مبنی ہے، اس بات کا کوئی دفاع نہیں کیا جا سکتا۔ حقیقت یہ ہے سارے کے سارے نورانی فرشتے اگر مل جائیں، سارے کے سارے نور اگر جمع ہو جائیں تو اللہ کی قسم ایک ابو البشر کے مقام و مرتبے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جب اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا تھا تمام نورانی فرشتوں کو پوری نورانی مخلوقات سے، اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میرے نورانی فرشتوں میں زمین میں ایک فرشتہ میں زمین کے اندر ایک خلیفہ بنا کے بھیج رہا ہوں، زمین میں ایک بنو آدم، ایک انسان کو پیدا کرنے لگا ہوں، اپنی خلافت کا تاج بھی اسے سونپ رہا ہوں۔ تو تمام فرشتوں نے کیا کہا؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اے اللہ کیا تو زمین میں اس آدمی کو پیدا کرنا چاہتا ہے؟ کیا تو زمین میں ایک ایسی مخلوق بھیجنا چاہتا ہے کہ جو زمین میں فتنہ پیدا کرے گی، جو زمین میں فساد پیدا کرے گی؟ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، چند چیزوں کا علم اللہ نے نصیب کیا اس بشر کو، چند چیزوں کا علم دیا، اور پھر ارشاد فرمایا
नब्बिऊनी बिअस्माइ हाउला इन कुंतुम सादिकीन, ए मेरे फरिश्तों आओ मैं तुम्हारी और इस बशर की सलाहियतों को आपस में मवाजना करना चाहता हूँ। ये फरिश्ते सलाहियत में अबुल बशर का जब मुकाबला नहीं कर सकते, अल्लाह इरशाद फरमाते हैं उसजुदू ली आदम, अब तुम ये करो कि इस आदम को सजदा करो। सारे के सारे फरिश्ते अबुल बशर को सजदा करते हैं। तो यहाँ इस आयत से इस्तदलालन में ये कहना चाहता हूँ, जो लोग अंबिया की बशरियत का इनकार करते हैं, दर हकीकत उनके यहाँ बशर का सही मकाम व मर्तबा उनके सामने नहीं होता। वो जब देखते हैं, जब सोचते हैं बशर क्या होता है, उनके सामने अपने वडेरे आते हैं, वो ये समझते हैं कि शायद बशर इस तरह के होते हैं। जब वो बशर को देखते हैं, उनके सामने अपने मुल्ला और मौलवी आते हैं, ये समझते हैं शायद बशर इस तरह के होते हैं। इनके सामने इनके पीर आते हैं, इनके भोपे आते हैं, ये समझते हैं शायद बशर इस तरह के होते हैं। दर हकीकत तुम्हारे या इन लोगों के अपने मौलवियों पर शिर्क व बिदअत की गलास्तों से ये अटे हुए, फितना व फसाद की कसाफतों से ये अटे हुए, इनको जब देखते हैं तो ये समझते हैं कि शायद बशर इस तरह के होते हैं। अल्लाह की कसम, तुमने तो बशर को बशर के रूप में देखा ही नहीं है। आओ हम तुम्हें दिखाते हैं बशर कैसे होते हैं। बशर देखना है, आदम को देखिए, बशर देखना है, मूसा को देखिए, बशर देखना है, ईसा को देखिए, बशर देखना है, याकूब और यूसुफ को देखिए अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह की कसम, जब तुम बशर को बशर के असली रूप में देखोगे, तुमने इसलिए इनका भी कसूर नहीं है। ये समझते हैं कि शायद इसी तरह हमारे बशर जैसे बशर होते हैं, हमारे जैसे इंसान ही होते हैं, हमारे चौधरियों जैसे, हमारे वडेरों जैसे, हमारे पीरू भोपू जैसे बशर होते हैं। तुमने तो फिर बशरों को देखा ही नहीं है, तुम्हें क्या पता बशर क्या होते हैं। अगर बशर को असल बशरियत के रूप में देखो तो नूरानी फरिश्तों के सरदार भी तुम्हें बशर के सामने सजदा रेज होते दिखाई दें। वइज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। इब्लीस ने सजदा न किया, बशरियत के मकाम व मर्तबे का इनकार किया, कहने लगा खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहू मिन तीन, ये मिट्टी का बनाया हुआ बशर, इसको मैं सजदा कैसे करूं? मैं आग से बनाया हुआ नूर, मैं मिट्टी से बने हुए बशर को सजदा करूं? मैं नूर, मेरा मकाम ज्यादा। ये सोच तो इब्लीस की थी कि जिसने ये कहा कि मैं नूर हूं और नूरानियों का मकाम बशर से ज्यादा होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे धुतकार दिया, इरशाद फरमाया उखरुज, निकल जा। फिर इरशाद फरमाया फ़इन्नका रजीम, हमने तुझे धुतकार दिया है इसलिए तूने मकाम बशरियत का इनकार किया, इसलिए तूने बशर की अजमत का इनकार किया। अल्लाह इरशाद फरमाते हैं कुरान मजीद में, फरमाया लक़द फ़ज़्ज़लना बनी आदम, हमने बनु आदम को फजीलत दी, सारी कायनात पे हमने बनु आदम को अहमियत दी, उसके मकाम व मर्तबे को बुलंद किया। लोगों, अल्लाह ने अंबिया को बशर बनाया ही इसलिए है कि उसकी मखलूक में बशर से ज्यादा बेहतर कोई और हो सकता ही नहीं है। इसीलिए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन्हीं में से ही अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अंबिया को पैदा किया है। बाकी ये कहना कि न अंबिया हमारी तरह के बशर थे, ये बात शैतान का दिया हुआ मुगालता है कि शैतान अहले हक से तुम्हें दूर करना चाहता है। शैतान ये दिमाग में डालता है कि ये अहले हक, ये अहलुल हदीस, ये अहलुल सुन्ना शायद अंबिया को अपने जैसा मानते हैं। नहीं मेरे भाई, अल्लाह के नबी अलैहि सलातु वस्सलाम की हदीस है, नबी अलैहि सलातु वस्सलाम रोज़ा रखते हैं। सहाबा इकराम अल्लाह के नबी अलैहि सलातु वस्सलाम के साथ ही रोज़ा रख लेते हैं। नबी अलैहि सलातु वस्सलाम इफ्तार नहीं करते,
افطار نہیں کیا، مغرب کے بعد افطار نہیں کیا، اگلے دن کا بھی روزہ اس کے ساتھ رکھ دیا۔ صحابہ کرام نے یہ سمجھا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہی چلیں، آپ کے پیچھے ہی چلیں، جیسا آپ کر رہے ہیں ویسا کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم روزے کو افطار کر دو۔ صحابہ کرام کمال اطاعت کا جذبہ، کمال تابعداری کا یہ جذبہ کہ نہیں، ہم تو اس طرح کریں گے جس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام کریں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روزے کو اور لمبا کیا۔ دوسرا دن گزرا، آپ نے دوسرے دن بھی افطار نہ کیا۔ تیسرا دن گزرا، تیسرے دن بھی افطار نہ کیا۔ صحابہ کرام نڈھال 3 دن سے کچھ کھایا پیا نہیں، گرتے پڑتے پھر رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، لست کاحد منکم انما یطعمنی ربی ویسقین، میرے ساتھ مقابلہ نہ کیا کرو، میرا رب مجھے کھلاتا ہے، میرا رب مجھے پلاتا ہے، مجھے بھوک لگتی ہے، میں اس کا ذکر کرتا ہوں، اس کی عبادت کرتا ہوں۔